دوستو آج ہم ایک اور بک کی سمری دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ یہ دنیا کی بیسٹ سیلنگ کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کے بے شمار زبانوں میں ترجمے بھی کیے گئے۔ یہ بک ایک امیر اور کامیاب اور دوسرے غریب اور ایوریج آدمی کی سوچ کے درمیان فرق بتاتی ہے۔ اس بک میں وہ اصول بتائے گئے ہیں جن کے ذریعے سے کوئی بھی نارمل انسان دولت مند بن سکتا ہے۔ آتھر ہمیشہ امیر بننا چاہتا تھا، لیکن اس کا حقیقی باپ جسے اس نے پور ڈیڈ کہا ہے اسے دولت کمانے کے بارے میں کچھ نہیں سکھاتا تھا، لیکن اس کے بیسٹ فرینڈ کا باپ جسے اس نے رچ ڈیڈ کا نام دیا ہے اسے امیر بننے کے طریقے بتاتا تھا۔ آتھر کا غریب باپ ایک ایوریج لائف جی رہا تھا اور وہ آتھر کو بھی پڑھائی کر کے جاب کرنے کے لیے کہا کرتا تھا تاکہ اس کی لائف سیٹ ہو سکے، لیکن امیر باپ اسے جاب کرنے کی بجائے دوسروں کو جاب دینے کی تلقین کرتا تھا، یعنی خود اپنا بزنس کرنے کو ترجیح دیتا تھا۔ آتھر کا غریب باپ بہت پڑھا لکھا تھا، لیکن امیر باپ نے شاید 8ویں کلاس بھی پاس نہ کی تھی۔ آتھر ان دونوں سے بہت کچھ پوچھتا تھا اور دونوں باپ اسے اپنے اپنے مزاج کے مطابق باتوں کا جواب دیتے تھے۔ آخرکار آتھر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے غریب باپ یعنی حقیقی باپ کی صرف باتیں سنے گا، لیکن کرے گا وہ جو اس کا امیر باپ اسے کہے گا، کیونکہ وہ امیر باپ کی طرح دولت مند بننا چاہتا تھا اور وہ اپنے امیر باپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے دولت مند بنا بھی۔ آئیے اب وہ اصول ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جو آتھر نے اپنے امیر باپ سے سیکھے تھے، جن کے ذریعے سے کوئی بھی نارمل انسان دولت مند بن سکتا ہے، اور انہی اصولوں کو فالو کر کے آتھر نے بھی بہت دولت کمائی۔ ہم نے آپ کے لیے ٹوٹل 7 اصول یہاں پر اکٹھے کیے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اصول نمبر 1، فیئر اینڈ ڈیزائر۔ آتھر کے مطابق میکسیمم لوگ کام کرتے ہیں اپنی انہی 2 ایموشنز کی وجہ سے، یعنی ان کی جو ڈیزائرز انہوں نے دل میں رکھی ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، یا پھر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کے کھو جانے کے ڈر سے اسے مینٹین رکھنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ مثلا ان کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا گھر ہے، اور ان کے ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے ہی وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر کام نہیں کریں گے تو یہ لگژریز ہم سے چھن جائیں گی۔ اگر ان چیزوں کے ایکسپینسز پورے نہیں کر پائیں گے تو انہیں بیچنا پڑے گا، اس لیے انہیں مینٹین کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ فیئر کی وجہ سے کام کرنا ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں وہ انہیں حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، گویا وہ ڈیزائرز کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دونوں قسم کے لوگ پیسے کمانے سے پہلے ہی اس کو خرچ کرنے کا پلان بنا چکے ہوتے ہیں۔ آتھر نے یہاں پر بتایا ہے کہ اس کے امیر باپ کے بقول اپنے سارے پیسے کو خرچ کر دینے والے لوگ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے، وہ بس ضرورتوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں۔ اس لیے پیسوں کو انویسٹ کرنا ضروری ہے، کسی بھی ایسے کام میں جو آپ کو اچھا لگے، تاکہ آپ اس پیسے سے اور پیسے بنا سکو۔ اس طرح آپ اپنے ایکسپینسز کو کم کرتے جائیں گے اور آپ کے انکم سورسز بڑھتے جائیں گے۔ اس لیے ڈیزائرز اور فیئر کے لیے نہیں، انویسٹ کرنے کے لیے کمائیں۔ اصول نمبر 2، ایسٹ اینڈ لائبلٹیز۔ رچ ڈیڈ کے مطابق زیادہ تر لوگ ایسٹ اینڈ لائبلٹیز کے درمیان فرق ہی نہیں جانتے، اس لیے وہ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ پھر انہوں نے آتھر کو بتایا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان میں دولت مند بننے کا کیا راز ہے۔ ایسٹ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو پیسہ کما کر دیتی ہے، جیسے آپ نے گھر خرید کر اسے رینٹ پہ دے دیا تو آپ نے ایک ایسٹ خرید لیا جو آپ کے لیے انکم جنریٹ کرتا رہے گا اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو امیر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ اپنی انکم کا ایک مخصوص حصہ ایسٹ بے کرنے کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں اور باقی کے پیسوں کو اپنے ایکسپینسز میں یوز کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنے پیسوں کو ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں، جبکہ ایوریج اور غریب لوگ اپنے سارے پیسوں کو ایکسپینسز یا لائبلٹیز میں خرچ کر دیتے ہیں۔ غریب لوگوں کے پاس جتنے بھی پیسے آتے ہیں سارے کے سارے ایکسپینسز میں یوز ہو جاتے ہیں، جبکہ مڈل کلاس لوگوں کے پاس جتنے بھی پیسے آتے ہیں وہ لائبلٹیز خریدنے میں انہیں لگا دیتے ہیں۔ نئی گاڑی خرید لی، نیا گھر خرید لیا، یعنی اپنے ایکسپینسز اور بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح سے ایسٹ بے کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے بچتے ہی نہیں۔ تو یہ ہمیشہ فائنینشیل لائف کے اسی دائرے کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں اور اس سائیکل سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ایسٹ خریدنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے ضرور علیحدہ کر لیا کریں۔ آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے کم ہوں گے تو ضرورتیں اپنے آپ ہی کم ہو جائیں گی، ورنہ جتنے بھی پیسے ہوں خرچ کرنے پہ اتر آئیں تو کچھ بھی نہیں بچتے۔ اصول نمبر 3، مائنڈ یور اون بزنس۔
اپنے خود کا بزنس کیے بنا آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ ہمارے ہاں یہی ٹرینڈ ہے اور ہمیں یہی بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ پڑھائی کرو تاکہ اچھی جاب مل سکے، اور پھر ساری عمر یہی جاب ہی کرتے رہتے ہیں۔ جاب کرنا بالکل برا نہیں، آپ اگر سیکیور فیل نہیں کرتے تو جاب بھی جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا خود کا بزنس بھی ضرور کریں۔ جب بزنس سیٹ ہو جائے تو آپ جاب چھوڑ سکتے ہیں، یعنی جاب صرف آپ ضرورت کے لیے کرو، کیونکہ وہاں سے صرف ضرورتیں ہی پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اپنی انکم کا کچھ حصہ بزنس میں ضرور انویسٹ کرتے جائیں، اور بزنس وہی کریں جو آپ کو اچھا لگے۔ کسی دوسرے کے کہنے پر کبھی بھی انویسٹمنٹ نہ کریں، کیونکہ وہاں کامیابی کے لیے آپ پر اعتماد نہیں ہوں گے، اور کسی بھی کاروبار کے کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ آپ کا پر اعتماد ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اصول نمبر 4، اٹس ناٹ دا اسمارٹ ہو گیٹ اہیڈ بٹ دا بولڈ۔ آتھر کہتے ہیں کہ صرف پیسہ ہونے اور اسے آگے انویسٹ کرنے سے آپ امیر نہیں بن سکتے، بلکہ آپ کے پاس فائنینشیل نالج ہونا ضروری ہے، یعنی اس کام کے بارے میں نالج جو آپ کر رہے ہیں، تاکہ ناکامی کے چانسز بہت کم ہوں۔ اور صرف نالج ہی کافی نہیں، جب تک اس نالج کو آپ یوٹیلائز نہیں کرتے، اسے پریکٹیکلی اپلائی نہیں کرتے۔ جیسے اس بک کی سمری دیکھنے سے آپ کے پاس نالج تو آ گیا، لیکن اس سے آپ رچ نہیں ہو جائیں گے، اس کے لیے ایکشن ضروری ہے۔ جب نالج کے ساتھ ایکشن بھی مل جاتا ہے تبھی کامیابی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آتھر کے مطابق ہمارا نصابی کورس فائنینشیل لائف کے بارے میں کچھ نہیں سکھاتا، اس کے لیے آپ دوسری پروفیشنل جگہوں سے اپنی پسند کی فیلڈ کا نالج گین کر سکتے ہیں۔ آپ کا فائنینشیل نالج بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہیں پر آتھر کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس فائنینشیل نالج بھی ہوتا ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ رسک لینے سے ڈرتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں اگر آپ نے اپنا دولت مند بننے کا خواب پورا کرنا ہے تو آپ کو رسک تو لینا ہی پڑے گا، اور آپ کے فائنینشیل نالج کے ذریعے یہ رسک بہت کم ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 5، ورک ٹو لرن۔ آتھر کے رچ ڈیڈ کا ماننا ہے کہ آپ کہیں کام کرو تو بھی سیکھنے کے لیے کرو، نہ کہ صرف پیسوں کے لیے۔ مثلاً اگر آپ کسی کمپنی کے مینیجر ہیں اور فیوچر میں آپ بھی ویسی ہی ایک کمپنی بنانا چاہتے ہیں اپنی، تو اپنے کام کو پورے انٹرسٹ کے ساتھ کریں تاکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے آپ کو، تاکہ آپ خود جب اپنا یہی بزنس کریں تو آپ کو اس کے سارے پلس مائنس پتہ ہوں۔ اس لیے لرننگ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ اسپیشل سکل سیکھیں آپ جن کے اندر فیوچر میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اصول نمبر 6، پے یور سیلف فرسٹ۔ آتھر کے رچ ڈیڈ کا کہنا ہے کہ اپنی انکم میں سے ایک ایسٹ خریدنے کے لیے پیسے ہمیشہ پہلے نکالیں، باقی پیسوں سے اپنے ایکسپینسز پورے کریں۔ ایکسپینسز کے لیے پیسے کم بھی ہوں گے تو بھی آپ کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ کر لیں گے، اپنی ضرورتیں کم کر لیں گے، لیکن ایسٹ خریدنے کے لیے پیسے پہلے نکالیں۔ نارملی لوگ کرتے یہ ہیں کہ جب پہلے اپنے ایکسپینسز کے لیے پیسے گننا شروع کرتے ہیں تو پھر آخر میں ایسٹ خریدنے کے لیے پیسے بچتے ہی نہیں، کیونکہ ایکسپینسز تب تک کم نہیں ہوتے جب تک پیسے کم نہ ہوں۔ اصول نمبر 7، دوسروں کو دیں تاکہ آپ کو دیا جائے۔ رچ ڈیڈ کا ماننا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ آپ جتنا دوسروں کو دیتے ہیں، دوسروں سے بانٹتے ہیں، وہ کئی گنا زیادہ ہو کر آپ کی طرف لوٹتا ہے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں میں بھی دوسروں سے بانٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور علیحدہ کر لیں۔ دوسروں کی صرف پیسوں سے ہی مدد نہیں کی جا سکتی، بلکہ ان کے کام میں، ان کی مشکلوں میں ان کی مدد کریں۔ وہی لوگ کل کو آپ کے سب سے اچھے کسٹمر بھی ہو سکتے ہیں جن کی آپ نے مشکلوں میں مدد کی تھی۔ دوستو، آپ کو یہ بک کی سمری کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔